اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورہ یاسین یہ مکیہ ہے، اس میں 5 رکوع، 83 آیتیں، 729 کلمے، 3000 حروف ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ ہر چیز کے لیے قلب ہے اور قرآن کا قلب یاسین ہے، یعنی قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جس نے یاسین پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب لکھتا ہے۔ یہ حدیث غریب ہے اور اس کی اسناد میں ایک راوی مجہول ہے۔ ابو داؤد کی حدیث میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اموات پر یاسین پڑھو، اسی لیے قرب موت حالت نزا میں مرنے والے کے پاس یاسین پڑھی جاتی ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، بے شک تم سیدھی راہ پر بھیجے گئے ہو۔ بے شک تم یعنی اے سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سیدھی راہ پر بھیجے گئے ہیں، ایسی راہ جو منزل مقصود کو پہنچانے والی ہے۔ یہ راہ توحید و ہدایت کی راہ ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام اسی راہ پر رہے ہیں۔ اس آیت میں کفار کا رد ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے لست مرسلا، تم رسول نہیں ہو۔ اس کے بعد قرآن کریم کی نسبت ارشاد فرمایا تنزیل العزیز الرحیم، عزت والے مہربان کا اتارا ہوا، لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ تم اس قوم کو ڈر سناؤ جس کے باپ دادا نہ ڈرائے گئے، یعنی ان کے پاس کوئی نبی نہ پہنچے۔ اور قوم قریش کا یہی حال ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان میں کوئی رسول نہیں آیا۔ فہم غافلون تو وہ بے خبر ہیں، یعنی حکم الہی و قضائے ازلی ان کے عذاب پر جاری ہو چکی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَلَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین ان کے حق میں ثابت ہو چکا ہے۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ وَلَا أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہ لائیں گے۔ اس کے بعد ان کے کفر میں پختہ ہونے کی ایک تمثیل ارشاد فرمائی اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، ہم نے ان کی گردنوں میں طوق کر دیے ہیں کہ وہ ٹھوڑیوں تک ہیں، تو یہ اوپر کو منہ اٹھائے رہ گئے۔ یہ تمثیل ہے ان کے کفر میں ایسے راسخ ہونے کی کہ آیات و نظر پند و ہدایت کسی سے وہ منتفع نہیں ہو سکتے، جیسے کہ وہ شخص جن کی گردنوں میں طوق پڑا ہو جو ٹھوڑی تک پہنچتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ سر نہیں جھکا سکتے۔ یہی حال ان کا ہے کہ کسی طرح ان کو حق کی طرف التفات نہیں ہوتا اور اس کے حضور سر نہیں جھکاتے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ان کی حقیقت حال جہنم میں انہیں اسی طرح کا عذاب کیا جائے گا، جیسا کہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذ الاغلال فی اعناقہم۔ شارح نزول یہ آیت ابو جہل اور اس کے 2 دوستوں کے حق میں نازل ہوئی۔ ابو جہل نے قسم کھائی تھی کہ اگر وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھے گا تو پتھر سے سر کچل ڈالے گا، معاذ اللہ۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو وہ اسی ارادہ فاسدہ سے ایک بھاری پتھر لے آیا۔ جب اس پتھر کو اٹھایا تو اس کے ہاتھ گردن میں چپکے رہ گئے اور پتھر ہاتھ کو لپٹ گیا۔ یہ حال دیکھ کر اپنے دوستوں کی طرف واپس ہوا اور ان سے واقعہ بیان کیا تو اس کے دوست ولید بن مغیرہ نے کہا کہ یہ کام میں کروں گا اور ان کا سر کچل کر ہی آؤں گا۔ چنانچہ وہ پتھر لے آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نماز ہی پڑھ رہے تھے، جب یہ قریب پہنچا اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی سلب کر لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتا تھا، آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ بھی پریشان ہو کر اپنے یاروں کی طرف لوٹا، وہ بھی نظر نہ آئے۔ انہوں نے ہی اسے پکارا اور اس سے کہا تو نے کیا کیا؟
کہنے لگا میں نے ان کی آواز تو سنی مگر وہ نظر نہیں آئے۔ اب ابو جہل کے تیسرے دوست نے دعویٰ کیا کہ وہ اس کام کو انجام دے گا، اور بڑے دعوے کے ساتھ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا تھا۔ الٹے پاؤں ایسا بدحواس ہو کر بھاگا کہ اوندھے منہ گر گیا۔ اس کے دوستوں نے حال پوچھا تو کہنے لگا کہ میرا حال بہت سخت ہے، میں نے ایک بہت بڑا سانڈ دیکھا جو میرے اور حضور کے درمیان حائل ہو گیا۔ لات و عزیٰ کی قسم اگر میں ذرا بھی آگے بڑھتا تو مجھے کھا ہی جاتا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَجَعَلْنَا من بین ایدیہم صدا ومن خلفہم صدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے دیوار، اور انہیں اوپر سے ڈھانک دیا تو انہیں کچھ نہیں سوچتا۔ یہ بھی ایک تمثیل ہے کہ جیسے کسی شخص کے لیے دونوں دیواریں ہوں اور ہر طرف سے راستہ بند کر دیا گیا ہو، وہ کسی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہی حال ان کفار کا ہے کہ ان پر ہر طرف ایمان کی راہ بند ہے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور انہیں ایک سا ہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، لا یؤمنون وہ ایمان لانے کے نہیں۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، تم تو اسی کو ڈر سناتے ہو، یعنی آپ کے ڈر سنانے اور خوف دلانے سے وہی نفع اٹھاتا ہے۔ من اتبع الذکر جو نصیحت پر چلے، وخشی الرحمن بالغیب اور رحمان سے بے دیکھے ڈرے، فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم تو اسے بخشش اور عزت کے ثواب کی بشارت دو، عزت کے ثواب کی بشارت دو، یعنی جنت کی بشارت دو۔